مرکز کی انجیل اس کا چھٹا باب اور پہلی آیت۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ آیت نمبر 2۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں؟ یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ کیا یہ وہی بڑئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ آیت نمبر 4۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 5۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ آیت نمبر 6۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا اور چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ آیت نمبر 7۔ اور اس نے ان 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا۔ آیت نمبر 8۔ اور حکم دیا کہ راستہ کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے۔ آیت نمبر 9۔ مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ آیت نمبر 10۔ اور اس نے ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو۔ آیت نمبر 11۔ اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ آیت نمبر 13۔ اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ آیت نمبر 14۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے، اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ آیت نمبر 16۔ مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے۔ آیت نمبر 17۔ کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانہ میں باندھ کر رکھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا۔ آیت نمبر 18۔ اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ آیت نمبر 19۔ پس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا۔ آیت نمبر 20۔ کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ آیت نمبر 21۔ اور موقع کے دن
جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی۔ آیت نمبر 22۔ اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ آیت نمبر 23۔ اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ آیت نمبر 24۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ آیت نمبر 25۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ آیت نمبر 26۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ آیت نمبر 27۔ پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹ دیا۔ آیت نمبر 28۔ اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ 29۔ پس اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ آیت نمبر 30۔ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا۔ آیت نمبر 31۔ اس نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ آیت نمبر 32۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے۔ آیت نمبر 33۔ اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہتیروں نے پہچان لیا، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ آیت نمبر 34۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ آیت نمبر 35۔ جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ آیت نمبر 36۔ ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ آیت نمبر 37۔ اس نے ان سے جواب میں کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ آیت نمبر 38۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا، 5 اور 2 مچھلیاں۔ آیت نمبر 39۔ اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ آیت نمبر 40۔ پس وہ 100 اور 50 کی قطاریں بنا کر بیٹھ گئے۔ 40۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی۔ نمبر 42۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔
आयत नंबर 43। और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भर कर उठाईं। आयत नंबर 44। और खाने वाले 5,000 मर्द थे। आयत नंबर 45। और फील फोर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैत सिदा को चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। आयत नंबर 46। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। आयत नंबर 47। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। आयत नंबर 48। जब उसने देखा कि वो घेने से बहुत तंग हैं क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। आयत नंबर 49। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे। आयत नंबर 50। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, मगर उसने फील फोर उनसे बातें की और कहा, तिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। आयत नंबर 51। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए। आयत नंबर 52। इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझ सके थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। आयत नंबर 53। और वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती खाट पर लगाई। आयत नंबर 54। और जब कश्ती पर से उतरे तो फील फोर लोग उसे पहचान कर, आयत नंबर 55, उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ ले लिए फिरे। आयत नंबर 55। उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ लिए फिरे। 56। और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहाँ कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। आमीन।